اور باقی دونوں بہنوں کی 10 ماہ اور کچھ دن. انہوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ اس ریکارڈ مدت کے اندر حفظ قرآن مکمل کیا ہے. حافظ صاحب کی دعا کے لیے اور مربیانہ بزرگانہ دست شفقت کے لیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس سے قبل محترم استاد کرام کی موجودگی میں اس پروگرام کے اندر تشریف لانے والے بزرگ علماء دین سب سے پہلے ادارہ صوفہ اسلامک سینٹر کی طرف سے ان مہمانان کی خدمت میں ہدیہ کے طور پہ کچھ پیش کیا جا رہا ہے. قبول کریں اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں. اپنی دعا میں یاد رکھیں. ان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں گجرانوالہ شہر کی معدود اور عظیم شخصیت محترم جناب حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب خطیب مسجد خورشید. وہ بھی تشریف لائیں اور حضرت حافظ پروفیسر محمد ارشد صاحب کے دست مبارک سے ہدیہ قبول کریں. ہم ان کی تشریف آوری پر بھی تہ دل سے ان کے مشکور بھی ہیں اور قیمتی وقت نکال کر تشریف لانے پر ان کے شکر گزار بھی ہیں. اللہ ان کا ہر دین کی خدمت کے لیے اٹھا ہوا قدم اپنی بارگاہ میں قبول کرے. محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبید الرحمان صاحب، یہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد آدم صاحب کے صاحبزادے ہیں اور ان کے ساتھ میں التماس کروں گا شہر گجرانوالہ کی معروف شخصیت حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب حفظہ اللہ سے خطیب مسجد قدس وہ بھی تشریف لائیں اور ادارہ کی طرف سے پیش کیا جانے والا ہدیہ پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب کے ہاتھوں سے قبول کریں. حضرت مولانا ابرار ظہیر صاحب. ان کے ساتھ میں التماس کرتا ہوں بزرگ عالم دین محترم جناب بزرگ ساتھی چودھری اور صوفہ اسلامک سینٹر کے پرانے ساتھی جن کا شمار ہوتا ہے محترم چودھری ذوالفقار احمد صاحب جو پہلے بھی آپ کے سامنے تشریف لائے تھے کہ وہ تشریف لائیں اور ادارہ کی جانب سے اپنا ہدیہ پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب کے ہاتھوں سے قبول فرمائیں. تشریف لاتے ہیں چودھری محمد ذوالفقار احمد صاحب. چودھری محمد ذوالفقار صاحب. میں التماس کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ وہ مسجد پہ تشریف رکھیں. محترم صاحب حافظ اللہ وہ ہدیہ پیش کر رہے ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ محمد ارشد صاحب کی خدمت میں قبول فرمائیں. آپ کے سامنے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجب الاحترام خواتین و حضرات، سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں مومنین کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا. اس دعا میں اللہ سے جو درخواست کی گئی ہے وہ اولاد کے حصول کی اور اس اولاد کی نیکی کی خواہش کی دعا. اولاد کی اگر کوئی اہمیت نہ ہوتی اللہ کا کوئی نبی درخواست نہ کرتا کہ اے اللہ مجھے اولاد دے. قرآن مجید میں تذکرہ ہے بعض نبیوں کا کہ وہ اللہ کی سرکار میں درخواستیں کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح نیک اولاد دے دے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے ایک وارث عطا فرما دے. اللہ جب وارث عطا فرما دیتا ہے اللہ بچوں سے نواز دیتا ہے.
یہ ماں باپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. جتنے کسی کے بچے ہوں وہ امتحان کے پرچے ہیں. جس روز سے بچے پیدا ہو جائیں آسمان پر مارکیں شروع ہو جاتی. کیا والدین اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا ان کے مقاصد وہی ہیں جس کے لیے وہ دعا کرتے تھے؟ کہ رفتہ رفتہ سارے مقاصد معاشی بن جاتے ہیں. والدین کو بھول ہی جاتا ہے کہ اولاد نعمت کتنی بڑی. عموماً صاحب اولاد لوگوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا رنگ پیلا ہو جائے ماں باپ کا بھی پیلا ہو جاتا ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے دیں بچہ صحت مند ہو جائے. بچہ دینی طور پر کہیں پیچھے چلا جائے، کوئی کسی ماں باپ کے چہرے پر کوئی فکر کے آثار نمودار نہیں ہوتے. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے تھے وہ کہیں جہنم کا ہی ایندھن نہ بن جائے. کیا بچہ جو جہنم کی آگ میں جلے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اب اس کمی کا علاج کس نے کرنا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. حضرات ہم بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگاتے. جو ہی بچے کی پیدائش ہو آپ دیکھیں کہ 7 دن کے بعد کو ٹیکہ، 3 مہینے کے بعد فلاں ٹیکہ، سال کے بعد فلاں ٹیکہ، 4 5 6 ٹیکے حفاظتی لگ جاتے. کیا دین کی حفاظت کے کسی ٹیکے کا انتظام نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے آذان کی آواز اس کے کانوں میں یہ پہلا ٹیکہ ہے تاکہ اس کے، اور اگر بچہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے تو پھر یہ آواز دینے کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً بچہ کسی شعور اور تحت شعور میں محسوس کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب. جو ہی بچہ ذرا بڑا ہو جائے پھر اس کو دوسرا ٹیکہ لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو، بنی ہاشم کے بچوں کو جب ان کے دودھ کے دام گر جاتے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یاد